محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ناظرین کا خورشید نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر استقبال ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام خوب بھیجو۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ نے مسلمانوں پر کچھ احکام نافذ کیے ہیں، فرض کیے ہیں، جیسے کہ نماز مسلمانوں پر فرض ہے، روزہ مسلمانوں پر فرض ہے، حج مسلمانوں پر فرض ہے، زکوٰۃ مسلمانوں پر فرض ہے، لیکن اللہ یہ سارے کام نہیں کرتا۔ اللہ نماز نہیں پڑھتا، بندے کو حکم دیا کہ تم نماز پڑھو۔ اللہ خود روزہ نہیں رکھتا، مگر اپنے بندے کو، مسلمانوں کو کہا تم روزہ رکھو۔ اللہ خود حج نہیں کرتا، مگر ایمان والوں کو کہا تم حج کرو۔ اللہ زکوٰۃ نہیں دیتا، مگر مسلمانوں کو کہا تم زکوٰۃ ادا کرو۔ خود کام نہیں کرتا، مگر مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ سارے کام کرو۔ لیکن جب اپنے نبی کی بات آئی، پیارے محبوب کی بات آئی، دانۂ غیوب کی بات آئی، احمد مجتبیٰ کی بات آئی، شفیع المذنبین کی بات آئی، رحمت للعالمین کی بات آئی، تو اللہ نے کہا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم بھی نبی پر خوب درود و سلام بھیجو۔ محترم ناظرین، درود شریف کے بے شمار فضائل ہیں، اور کب کب کس وقت کہاں کہاں درود شریف کام آتا ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ جو حضرات اس چینل پر نئے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ پوری ویڈیو کو سنیں اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن بٹن بھی دبا دیں۔ ایک دوست اپنے دوسرے دوست کو قرض دیا، بڑی اماؤنٹ تھی، 3000 درہم۔ کچھ دن کے بعد اپنے دوست کے پاس گیا، کہا بھائی میں نے جو پیسے دیے تھے وہ اب مجھے لوٹا دو۔ اس کے دوست نے کہا بھائی میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میرا بزنس ختم ہو گیا، میرا بزنس کاروبار جو ہے ڈوب گیا، میں پیسہ نہیں دے پاؤں گا۔ اس کے دوست نے کہا ٹھیک ہے، 1 مہینے کا اور ٹائم لے لو، لیکن مجھے میرے پیسہ 1 مہینے کے اندر میں لوٹا دینا۔ 1 مہینہ ہو گیا، پھر مانگنے کے لیے گیا دوست کے پاس، بھائی میں نے جو پیسے دیے تھے وہ اب دے دو، میرے کاروبار اچھے نہیں چل رہے ہیں۔ جو مقروض شخص تھا وہ کہا میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، ہم کہاں سے آپ کو دے سکتے، ہم نہیں دے پائیں گے۔ اس کے دوست نے کہا اگر پیسے نہیں دو گے تو میں کورٹ جاؤں گا۔
قاضی کے پاس جاؤں گا، عدالت جاؤں گا، چلا بھی گیا۔ جج کے پاس اپنی ساری باتیں رکھی کہ میں نے 3000 دینار فلاں شخص کو دیا، اور وہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں۔ جج صاحب نے اس مقروض شخص کو طلب کیا، اور وہاں جج صاحب نے کہا 1 مہینے کا اور ٹائم تجھے دیتے ہیں، 1 مہینے کے اندر اس کا پیسہ تم لوٹا دو۔ وہ شخص پریشان تھا کہ پیسے کہاں سے آئیں گے، اور 3000 دینار بہت ہی بڑا اماؤنٹ ہے، بہت ہی بڑا رقم ہے، وہ کیسے ہم ادا کر سکتے ہیں؟ لیکن جب کوئی راستہ نظر نہ آیا تو ان کے دماغ میں ایک خیال آیا کہ علماء سے سن رکھا تھا کہ جو شخص مشکل حالات میں ہو، پریشانی میں گھرا ہوا ہو، اگر وہ درود شریف کا سہارا لے تو اللہ اس کے مشکلات کو حل فرما دیتا ہے، مشکل کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ سنا ہوا تھا۔ وہ مقروض شخص صبح سے لے کر کے شام تک کے درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، روزانہ صبح سے شام تک کے درود شریف پڑھتا۔ لیکن جب 27 دن گزر گئے اور 28ویں شب آئی، رات میں جب سویا تو خواب میں ایک آواز آئی، اے مقروض شخص پریشان نہ ہو، تمہارا قرضہ ادا کر دیا جائے گا۔ وہ صبح اٹھا، درود شریف پڑھتا اور دماغ میں یہی بات دوڑاتا، صرف آواز سننے سے مسئلہ تو حل نہیں ہو جائے گا، صرف آواز سن لینے سے میرا قرضہ تو ادا نہیں ہو جائے گا۔ دن بھر درود شریف پڑھتا، 28ویں دن میں، اور جب وہ پھر سویا اور 29 شب آئی، رات میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ کہا اے مقروض شخص پریشان مت ہو، تمہارا قرضہ ادا کر دیا جائے گا۔ صبح اٹھنا اور تم علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس چلا جانا، تمہیں وہ 3000 دینار دے گئے، وہ اس سے تم قرض ادا کر لینا۔ صبح اٹھے، اٹھنے کے بعد درود شریف پڑھتے، اور پڑھتے پڑھتے وہ شخص پریشان کہ اگر میں جاؤں گا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس تو وہ کہے گا کہ پروف کیا ہے کہ نبی کونین نے تجھے بھیجا ہے، پروف کیا ہے تمہارے پاس، ایویڈنس کیا ہے، تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ محترم ناظرین، وہ شخص یہی سوچتا رہا۔ اب 29 دن گزر گئے، اب 30ویں شب آنے والی ہے۔ رات میں سویا درود شریف پڑھ کر کے، جیسے ہی سویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور کہا اے میرے امتی پریشان کیوں ہو، تمہارا قرض ادا کر دیا جائے گا، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جانا، وہ تمہیں 3000 دینار دے دے گا۔ وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ، اگر میں اس کے پاس جاؤں گا اور کہوں گا نبی نے بھیجا ہے تو اس نے پوچھ لیا کہ تمہارے پاس پروف کیا ہے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ عزیزان محترم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پروف دیا، کہا یہ جا کے کہہ دینا اگر پروف کے طور پر کہ تم صبح میں فجر کے نماز کے بعد 5000 مرتبہ نبی کونین سلطان دارین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف ڈیلی پڑھتے ہو، یہ راز صرف تم جانتے ہو اور تمہارا پاک پروردگار عالم جانتا ہے، یہ جا کے بتا دینا۔ اب صبح اٹھا وہ مقروض شخص اٹھا، ویری فریش، حشاش و بشاش کے ساتھ اٹھا اور خوشی کے ساتھ وہ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس گیا، سلام کیا اور کہا مجھے حضور نے بھیجا ہے، آپ کو 3000 دینار ہمیں دینا ہے،
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देने को कहा है और सारा मामलात सुना दिया। अजीज़ान मोहतरम, तो वो अली बिन ईसा वज़ीर जो है वो कहते प्रूफ क्या है, एविडेंस क्या है कि नबी ने आपको भेजा है। तो वो मकरूज़ शख्स कहते हैं कि आप रोज़ाना फजर के बाद फजर के बाद हर सुबह 5000 मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ते हो। ये राज सिर्फ तुम जानते हो और तुम्हारा पाक परवरदिगार आलम जानता है। मोहतरम नाजरीन, जब इतना सुनता है तो अली बिन ईसा वज़ीर खुशी से मचलने लगता है, झूम उठा, क्योंकि वो आशिक़ रसूल था कि और झूम कर कहने लगा, या रसूल अल्लाह, आपने मेरा सलाम कबूल कर लिया, आपने मेरा दुरूद कबूल कर लिया। फ़ौरन अंदर जाता है और 3000 दीनार लेकर के साथ में आता है और उस शख्स के हाथ में दे देता है। कहता है कि ये 3000 दीनार है, अल्लाह के रसूल के ने जो कहा है उसके हुक्म पर तामील करते हुए मैंने ये 3000 दीनार आपको दिया है, आप अपना कर्ज अदा कर दें। लेकिन रुकिए, इतने में बस नहीं, आपने इतनी अच्छी खबर सुनाई है, इतना अच्छा पैगाम लाया है, इसलिए 3000 दीनार और लीजिए और 3000 दीनार ये खुशखबरी सुनाने के लिए है। फिर जाने लगे, कहा और ठहरिए तो सही, रुकिए तो सही, इतना जल्दी क्या है। 3000 दीनार और अली बिन ईसा वज़ीर उस मकरूज़ शख्स को देता है। कहता है ये लीजिए और अपने बाल बच्चों के लिए छोटा मोटा काम शुरू कीजिए। अज़ीज़ान मोहतरम, कल तक जो शख्स के पास 1 रुपया और 1 पैसा नहीं था, गरीब था, मकरूज़ था 3000 दीनार का, लेकिन आज वो 9000 दीनार का मालिक हुआ। जब 30वें दिन आई और कोर्ट में हाजिर हुआ, सारे लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि अब वो आएगा और कहेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है। जज फैसला सुनाएगा, काजी फैसला सुनाएगा, सज़ा का हुक्म दे देगा, इसे जेल हो जाएगा। लेकिन ये अली बिन ईसा वज़ीर ने पैसा दिया था, वो शख्स गया और जज साहब के सामने 3000 दीनार पेश कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जज साहब कहते हैं, अभी तुम कह रहे थे मेरे पास पैसे तो नहीं है, इतने पैसे कहाँ से आए, इतनी बड़ा रकम कहाँ से मिला, इतनी बड़ी अमाउंट तुम्हारे पास कहाँ से आई। उसने सारा वाक़या सुनाया कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मैंने उलमाए कराम से सुना था दुरूद के हवाले से, मैं सुबह शाम दुरूद शरीफ पढ़ता, दिन भर दुरूद शरीफ पढ़ता, उठते बैठते दुरूद शरीफ पढ़ता। आखिर में दुरूद शरीफ की पढ़ने की वजह से अल्लाह के प्यारे रसूल ने ये इनामात अता फरमाए हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, जज जब सुनता है वो भी चैम्बर में जाता है, वो भी 3000 दीनार लेकर के आता है और उस मकरूज़ शख्स के हाथ में दे देता है और कहता है सारा सवाब अली बिन ईसा वज़ीर ले जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं भी नबी के आशिक हूँ, मैं भी नबी के चाहने वाला हूँ, इसलिए ए शख्स मैं तुम्हारा कर्ज़ा मैं अपने तरफ से अदा कर देता हूँ। इतना जब सुनता है तो जो दोस्त उसको कर्ज़ा दिया था कहा, जज साहब ठहरिए, रुकिए, कॉपी और कलम लाइए और इस भरी मजमा में कॉपी कलम में लिखिए कि मैं आज इनका कर्ज़ा माफ़ कर देता हूँ। मोहतरम नाज़रीन, देखा आपने, जब कर्ज़ा माफ़ हो गया तो वो शख्स कहते हैं जज साहब से कि भाई आप हमें जो 3000 दीनार दे रहे हैं वो आप वापस रख लीजिए, इसलिए कि कर्ज़ माफ़ हो चुका है। तो जज साहब कहते हैं जो अल्लाह के रसूल के नाम से जो निकाल देता हूँ वो निकाल देता हूँ, इसे आप रख लें। मोहतरम नाज़रीन, अब वो जो पहले मकरूज़ था अब उस शख्स के पास 12000 दीनार मौजूद है, बहुत मालदार आदमी बन जाता है। ये कैसे हुआ? दुरूद शरीफ की पढ़ने की बरकत से हुआ। दुरूद शरीफ हर मुश्किलात का हल है।
درود شریف بلاؤں کو کھا جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے زندگی خوشحال ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم تمام ناظرین کو گزارش کریں گے کہ نبی پر درود و سلام بھیجا کریں۔ صبح میں بھی درود شریف پڑھیں، رات میں بھی درود شریف پڑھیں، جب وقت مل جائے درود شریف پڑھیں۔ درود شریف پڑھنے سے زندگی بھی سنورتی ہے، آخرت بھی سنور جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اگر آپ تمام ناظرین کو یہ بات اور یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اسے شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔